کہ جب اجازت لینے کے حوالے سے ایسے احکامات ہیں. کیوں ہیں احکامات؟ کہ کسی کے گھر میں جاؤ گے بے پردگی ہوگی، ہر گھر کے اندر اس کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے، وہ متاثر ہوگی. تو جب کسی کے گھر میں جانے میں پرائیویسی متاثر ہوتی ہے تو کسی کے گھر میں جھانکنے سے پرائیویسی متاثر نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی ہے. اور حکم سنیے، صریح اور صحیح حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی کو اپنے گھر میں جھانکتے دیکھو تو اس کی آنکھیں پھوڑ دو، تم پر کسی قسم کا کوئی قصاص نہیں آئے گا. اگر کوئی جان بوجھ کر گھروں کے اندر جھانک رہا ہو، اس کی آنکھ پھوڑنے والے پر کوئی قصاص نہیں آئے گا. یعنی اتنا سخت حکم ہے. ظاہر ہے اب بندہ تو آنکھ نہیں پھوڑے گا، لیکن سامنے والے کو یہ ضرور پتہ لگ گیا کہ قیامت کے دن حساب کتنا سخت دیا جائے گا. حساب کتنا سخت ہوگا اس کا کہ تو دوسروں کے گھر میں بغیر اجازت کے جھانکتا تھا. چلے ہم کہیں گے جی ہم نہیں جھانکتے، آپ نہیں جھانکتے، آپ کیا فلیٹس ہیں، آپ کیا آمنے سامنے بالکونیاں بنی ہوئی ہیں، آپ کیا آمنے سامنے ٹیرس بنے ہوئے ہیں، کسی کی بیوی کسی کی بہن سامنے کپڑے ڈال رہی ہے، کوئی اور کام کر رہی ہے، باسکٹ لٹکا رہی ہے، اور ہم سامنے کھڑے ہو کر کے، یہاں تو کپڑوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے ممانعات ہے، وہاں پر نیم برہنہ ہو کر بغیر بنیان کے بندہ سامنے کھڑا ہو جائے. کس قدر فحاشی اور اسلام کے آداب معاشرت کے خلاف ہے. کوئی کہے گا اس میں کیا خلاف ہے، میں اپنے ٹیرس پہ کھڑا ہوں، وہ اپنے ٹیرس پہ کھڑی ہے. تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو یہ پسند ہوگا کہ آپ کی بہن بیٹی یا بیوی ایسی ہی حالت میں کپڑے سکھانے کے لیے یا کوئی کام کے لیے ٹیرس پر آئی ہو اور کوئی غیر مرد سامنے اپنے ٹیرس پہ کھڑا ہو اور وہ دیکھ رہا ہو؟ جو چیز ہم اپنے گھر والوں کے لیے برداشت نہیں کر سکتے وہ ہم کسی غیر عورت کے لیے کیسے برداشت کر رہے ہیں، کیسے گوارا کر رہے ہیں؟ تو جہاں پر صرف گھر میں جھانکنے پر، اگرچہ جھانکنے والا ضروری نہیں ہے کہ اس وقت بے پردگی ہی دیکھے، لیکن گھر میں جھانکنے والے کو اتنا سخت حکم کہ اگر جس کے گھر میں جھانکا گیا ہے وہ اگر آنکھ پھوڑ دیتا ہے تو اس بندے پر، یعنی جس نے آنکھ پھوڑی ہے، کوئی حکم کوئی قصاص نہیں ہوگا. تو جو کسی کے ٹیرس میں جھانکے، جو کسی کی معاذ اللہ گھر کی کھڑکیوں سے جھانکے اور اس طرح کا واہیات معاملہ، یقیناً یہ بڑا سخت ترین حکم ہے جس میں ہم کو انتہا درجے کی احتیاط لازم ہے.